بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ تاریخ میں جن عظیم المرتبت اور صالح حکمہ کا ذکر ہوا ہے ان میں سے ایک حضرت لقمان علیہ السلام ہیں۔ آپ کا اسم مبارک قرآن میں 2 بار ذکر ہوا ہے اور قرآن کا سورہ نمبر 31 بھی انہی کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں حق بات کہتا ہوں کہ لقمان پیغمبر نہیں تھے، لیکن ایسے بندے تھے جو بہت زیادہ غور و فکر کرتے تھے۔ وہ یقین و ایمان کے بلند درجے پر فائز تھے۔ وہ اللہ کو دوست رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں دوست رکھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ حضرت لقمان ان افراد میں سے تھے جنہوں نے طویل عمریں پائیں۔ آپ کی عمر کے بارے میں 200 سے 560 اور 1000 سے 3500 سال تک لکھا گیا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا جاتا ہے: لقمان بن عنقا بن مزید بن سارون۔ آپ علیہ السلام کا لقب ابو الاسود تھا۔ بعض انہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا بھانجا یا ان کی خالہ کا بیٹا لکھتے ہیں کہ ان کا سلسلہ نسب ناہور بن طارق تک پہنچتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ وہ افریقہ کے دیہات نوبا کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے ان کا رنگ سیاہ، ہونٹ موٹے موٹے اور پاؤں چوڑے چوڑے تھے۔ وہ ایک عرصہ تک بنی اسرائیل کے ایک دولت مند شخص کین بن حسر کے غلام رہے، لیکن ان کی حکمت کی وجہ سے انہیں ان کے ارباب نے آزاد کر دیا تھا۔ مشہور و معروف محدث مسعودی لکھتے ہیں کہ لقمان افریقہ کے ایک گاؤں نوبا کے رہنے والے تھے۔ ان کے آقا کا نام کین بن حسر تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کے 10ویں سال دنیا پر تشریف لائے۔ وہ ایک عبد صالح تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت کی نعمت سے نوازا۔ انہوں نے طویل عمر پائی، دنیا کے مختلف حصوں میں زندگی گزاری۔ ان سے ہمیشہ حکمت و دانائی ظاہر ہوتی اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا: اے میرے بیٹے، میں نے 400 پیغمبروں کی خدمت کی ہے، میں نے ان کے کلام سے 4 باتیں اخذ کی ہیں۔ جس وقت تم نماز کی حالت میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جس وقت تم دسترخوان پر بیٹھے ہو تو اپنے گلے کو محفوظ رکھو، یعنی حرام مال سے بچاؤ، جس وقت تم کسی دوسرے کے گھر میں جاؤ تو اپنی آنکھ کو بچاؤ، یعنی نامحرم پر نگاہ ڈالنے سے باز رہو، اور جس وقت لوگوں کے درمیان میں جاؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مشرق وسطیٰ، خاص کر فلسطین اور بیت المقدس میں گزارا ہے، اور ان کی قبر فلسطین کی ایک بندرگاہ ایلا میں ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام، جو کہ ایک سیاہ فام افریقی اور بدصورت شخص ہوتے ہوئے حکمت کے بلند و بالا مقام پر فائز ہوئے ہیں، تو یہ صرف اور صرف روح و نفس کی خوبصورتی اور دل کی پاکیزگی کی وجہ سے ہے۔ اسی بنا پر روایت میں آیا ہے کہ کسی شخص نے حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا: کیا تم ہمارے ساتھ بھیڑ بکریاں نہیں چراتے تھے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا: ہاں، ایسا ہی ہے۔ اس نے پوچھا: آپ یہ بتائیں کہ آپ کو علم و حکمت کہاں سے نصیب ہوئی؟ آپ تو کسی مدرسہ میں نہیں پڑھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جواب میں فرمایا: مجھے یہ حکمت اللہ کی مرضی، امانت ادا کرنے، سچ بولنے اور بیہودہ باتوں سے بچنے کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے فرزند کے نام وہ 10 نصیحتیں جو قرآن کی 5 آیات میں مذکور ہیں، عقائد، اخلاق اور آداب معاشرت کا مجموعہ ہے، اور یہ قرآن پاک کی سورہ لقمان میں موجود ہیں۔ اے بیٹے، کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اے بیٹا، نیکی یا بدی ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، اور کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں پر ہو یا زمینوں کی گہرائیوں میں ہو، تو خدا روز قیامت ضرور اسے سامنے لائے گا کہ وہ لطیف بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ بیٹا، نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو، اور اس میں جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرو کہ یہ بہت بڑی حکمت کا کام ہے۔ اور خبردار، لوگوں کے سامنے اکڑ کر منہ نہ پھلا دینا، زمین پر غرور کے ساتھ نہ چلنا کہ خدا اکڑنے والے اور مغرور کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اپنی رفتار میں میانہ روی سے کام لینا، اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا کہ سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک دن جناب لقمان علیہ السلام دوپہر کے وقت آرام کی نیند سو رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک آواز سنی: اے لقمان،
کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خداوند متعال آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ اور نمائندہ قرار دے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کریں؟ جناب لقمان علیہ السلام نے جواب میں کہا، اگر میرا پروردگار مجھے اختیار دے تو میں راہ عافیت قبول کروں گا اور اس بہت بڑے امتحان کے لیے تیار نہیں ہوں گا، لیکن اگر حکم ہو تو اسے دل و جان سے قبول کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر تو میرے کاندھوں پر ایسی ذمہ داری ڈالے گا تو ضرور بضرور میری مدد کرے گا اور مجھے لغزشوں سے محفوظ رکھے گا۔ فرشتوں نے کہا، اے لقمان، قضاوت کی ذمہ داری کیوں قبول نہیں کرتے ہو؟ جناب لقمان علیہ السلام نے کہا، کیونکہ لوگوں کے درمیان قضاوت کرنا سخت ترین منازل اور اہم ترین مراحل میں سے ہے، اور ہر طرف سے ظلم و ستم کی امواج اس کی طرف متوجہ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت کرے تو وہ قابل نجات ہے، اور وہ غلط راستے پر چل نکلے تو بہشت کے راستے سے منحرف ہو جاتا ہے۔ جس شخص کا سر دنیا میں نیچے اور آخرت میں بلند ہو، وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ جس کا سر دنیا میں بلند اور آخرت میں نیچے ہو۔ جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، اسے دنیا بھی نہیں ملتی اور آخرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ فرشتے حضرت لقمان علیہ السلام کی اس خوبصورت منطق سے حیران رہ گئے۔ جناب لقمان اس گفتگو کے بعد گہری نیند سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حکمت کا نور روشن کیا۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو ان کی زبان پر حکمت جاری ہوئی۔ انہوں نے اپنی سرشار حکمتوں کے ذریعے مشکلات کو حل کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی مدد کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے لقمان، آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کو حکمت عطا کی گئی ہے۔ اب ہم آپ کے لیے حضرت لقمان علیہ السلام کے چند واقعات اور داستانیں بیان کرتے ہیں جن میں ہم سب کے لیے سبق اور نصیحت ہے۔ ایک ہوس باز دولت مند شخص کسی چشمے کے کنارے بیٹھا جوئے بازی میں مشغول تھا۔ اس نے مستی کی حالت میں یہ شرط باندھی کہ جو کوئی بھی ہار گیا وہ یا تو اس چشمے کا سارا پانی پیے گا یا اپنی بیوی اور اپنا مال و دولت جیتنے والے کے سپرد کر دے گا۔ خواہشات کا دلدادہ دولت مند شخص بازی ہار گیا۔ جیتنے والے شخص نے اس مالدار شخص سے اس کی بیوی اور دولت حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ وہ اب بہت بڑی مشکل میں پھنس چکا تھا۔ اس نے ایک دن کی مہلت مانگی اور جا کر جناب لقمان علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اسے اس مشکل سے نکال لیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، میں ایک شرط پر تمہیں اس مشکل سے نجات دلاؤں گا۔ وہ شرط یہ ہے کہ آج کے بعد جوا نہیں کھیلو گے۔ اس مالدار شخص نے حضرت لقمان علیہ السلام کی شرط قبول کر لی۔ جناب لقمان علیہ السلام نے اس سے کہا، جس وقت وہ جیتنے والا شخص تمہارے پاس آ کر چشمے کا سارا پانی پینے یا ساری دولت اور بیوی حوالے کرنے کا مطالبہ کرے تو اسے یوں کہو، اگر تمہارا مراد وہ پانی ہے جو کل اس ندی میں تھا تو اسے لے آؤ تاکہ میں پیوں، اور اگر مراد وہ پانی ہے جو اس وقت موجود ہے تو تم چشمے کا منہ بند کرو تاکہ بچنے والا باقی پانی پی سکوں، اور اگر تمہاری مراد وہ پانی ہے جو آئندہ اس ندی میں جاری ہوگا تو آئندہ ابھی تک آیا نہیں ہے، لہذا صبر سے کام لو۔ اس دولت مند شخص نے جوا جیتنے والے شخص کے سامنے یہی مطالبات رکھے تو اس کے پاس کوئی چارہ کار نہ رہا اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ یہی وہ مقام ہے جب حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت آشکارا ہوئی اور لوگوں نے انہیں پہچانا۔ تاریخ انبیاء کے مطابق وہ دولت مند شخص حضرت لقمان علیہ السلام کا آقا کین تھا، جس نے 30 مسکال سونے کے عوض میں حضرت لقمان کو خریدا تھا۔ اس نے اس واقعہ کے بعد جناب لقمان کو آزاد کر دیا تھا۔ ایک دن حضرت لقمان علیہ السلام کے ارباب نے ان سے کہا، ایک گوسفند یعنی بھیڑ ذبح کرو اور اس کے تمام اعضاء میں سے 2 بہترین اعضاء میرے لیے پکا کر لاؤ۔ حضرت لقمان نے گوسفند ذبح کیا، اس کی زبان اور اس کا دل نکالا، انہیں پکا کر اپنے ارباب کے سامنے لا رکھا۔ اگلے دن ارباب نے پھر کہا کہ گوسفند کے اعضاء میں سے 2 بدترین اعضاء پکا کر لے آؤ۔ حضرت لقمان نے پھر زبان اور دل پکا کر ارباب کی خدمت میں حاضر کر دیے۔ ارباب نے پوچھا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ 2 بہترین اعضاء پکا کر لاؤ تو تم زبان اور دل پکا کر لائے، پھر میں نے تم سے بدترین اعضاء کا مطالبہ کیا تو تم پھر دل اور زبان لے آئے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب لقمان علیہ السلام نے کہا، اگر یہ دونوں عضو پاک ہوں تو بہترین ہیں، اور اگر یہی پلید ہوں تو بدترین ہیں۔ ایک دن جناب لقمان کا آقا بیت الخلاء میں گیا، اسے گئے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ جناب لقمان نے بلند آواز سے کہا، بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنا درد جگر اور بواسیر ہونے، نیز بیت الخلاء کی آلودہ حرارت مغز میں جذب ہونے کا موجب ہے، لہذا اعتدال کی حد تک بیٹھو اور اٹھ کر باہر آ جاؤ۔
اس کے بعد دوسروں کو سمجھانے کے لیے یہی بات بیت الخلاء کے دروازوں پر لکھ دی گئی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے آقا کے بہت زیادہ باغات اور غلام تھے۔ جناب لقمان بھی ان غلاموں میں شامل تھے۔ ان کا ارباب جو کہ ظاہر بین تھا، سفید رنگ اور خوبصورت غلاموں کو باغات میں پھل وغیرہ توڑنے کے لیے بیچتا، لیکن جناب لقمان کو سخت اور پست کاموں مثلا جھاڑو وغیرہ دینے میں لگا دیتا۔ یوں وہ حضرت لقمان علیہ السلام کی توہین کرتا، حالانکہ وہ سیرت و کردار اور معرفت میں تمام غلاموں پر فوقیت رکھتے تھے۔ جناب لقمان کے آقا کی یہ غلط روش اس بات کا موجب بنی کہ اس کے غلام بھی حضرت لقمان کو حقیر سمجھنے لگے اور ان کی قدر و قیمت کے قائل نہ تھے، بلکہ بعض اوقات انہیں اذیت و آزار پہنچاتے۔ آقا نے ایک موقع پر غلاموں کو باغ میں پھل توڑ کر لانے کے لیے بھیجا۔ وہ باغ میں گئے اور مختلف قسم کے پھل توڑ کر لائے، لیکن آقا کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے وہ تمام پھل کھا لیے۔ جب آقا آیا اور تازہ پھلوں کا مطالبہ کیا تو غلاموں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا تمام پھل لقمان کھا گیا ہے۔ آقا نے جب یہ بات سنی تو وہ جناب لقمان علیہ السلام کے بارے میں بدظن ہو گیا۔ حضرت لقمان سمجھ گئے کہ ان کے آقا کی بدسلوکی اور ناراضگی کا سبب غلاموں کی اس تہمت کا اثر ہے۔ وہ اپنے آقا کے پاس گئے اور اسے یہ تجویز دیتے ہوئے کہا، اے میرے آقا، آئیں اور ہم سب غلاموں کا امتحان لیں تاکہ آپ کو ہمارے درمیان میں سے اچھے اور برے کا علم ہو سکے۔ اس نے پوچھا کہ میں تم لوگوں کا کیسے امتحان لوں؟ حضرت لقمان نے کہا کہ ہم سب کو کافی مقدار میں گرم پانی دیں اور ہمیں اسے پینے پر مجبور کریں۔ اس کے بعد آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں اور اپنا گھوڑا بیابان میں دوڑائیں، جبکہ سب غلاموں کو اپنے پیچھے پیدل دوڑنے کا حکم دیں۔ ایسا کرنے سے آپ کو یہ راز معلوم ہو جائے گا کہ وہ پھل میں نے کھائے ہیں یا ان لوگوں نے۔ آقا نے اسی طرح امتحان لیا۔ حضرت لقمان اور دوسرے تمام غلاموں کو گرم پانی پینے پر مجبور کیا۔ پھر وہ خود تو گھوڑے پر چڑھ بیٹھا اور سب سے کہا، میرے پیچھے پیچھے دوڑو۔ وہ سب ارباب کے پیچھے دوڑنے لگے۔ زیادہ دیر نہ گزری کہ جن غلاموں نے پھل کھائے تھے، دوڑنے کی وجہ سے ان کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ ان لوگوں نے جو پھل وغیرہ کھائے تھے انہیں قید کر دیا۔ یوں آقا سمجھ گیا کہ پھل لقمان نے نہیں بلکہ دوسرے غلاموں نے کھائے ہیں اور لقمان پر تہمت لگائی ہے۔ پس جناب لقمان اپنے آقا کے سامنے سرخرو ہو گئے اور دوسرے غلاموں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت لقمان ایک مدت تک کسی دوسرے شخص کے غلام تھے۔ اس کے کئی اور بھی غلام تھے، لیکن وہ اپنے تمام غلاموں میں سے حضرت لقمان سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ جب بھی غذا کھانا چاہتا تو پہلے اپنی غذا حضرت لقمان علیہ السلام کے پاس لاتا تاکہ وہ کھائیں۔ جب وہ کھانا کھا لیتے تو ان کا بچا ہوا کھانا بطور تبرک بڑے شوق سے تناول کرتا۔ ایک دن کوئی شخص حضرت لقمان علیہ السلام کے ارباب کے لیے خربوزہ بطور ہدیہ لایا۔ ارباب نے حضرت لقمان کے سامنے خربوزے کو چیرا، اس کے ٹکڑے کیے اور لقمان کو دیے۔ جناب لقمان اپنے آقا سے خربوزے کی پھانگیں لے کر کھاتے رہے اور یہ ظاہر کرتے رہے کہ وہ بڑا میٹھا ہے اور بڑے مزے سے کھا رہا ہے۔ جب ارباب نے دیکھا کہ لقمان بڑے شوق و ذوق سے کھا رہے ہیں تو اس نے ایک پھانگ کے علاوہ تمام کا تمام خربوزہ لقمان کو دے دیا، جو انہوں نے کھا لیا اور ایک پھانگ اپنے لیے رکھ لی۔ جس وقت ارباب نے وہ بچی ہوئی خربوزے کی پھانگ منہ میں ڈالی تو معلوم ہوا کہ وہ خربوزہ تو زہر کے مانند کڑوا ہے۔ اس کی کڑواہٹ سے زبان پر آبلے بن گئے، گلا جلنے لگا اور اس کی حالت غیر ہو گئی۔ ارباب نے جناب لقمان سے کہا، آپ نے یہ اتنی کڑوی پھانگیں کیسے کھائی ہیں؟ آپ نے انہیں کھانے سے ہاتھ کیوں نہیں کھینچا؟ جناب لقمان نے جواب میں کہا، آپ نے سال ہر سال سے مجھے میٹھی، مزیدار اور من پسند غذائیں کھلائی ہیں۔ اب جب کہ ایک بار کوئی کڑوی چیز آ گئی ہے تو کیا یہ مناسب ہے کہ میں اسے نہ کھاتا اور اس پر اعتراض کرتا اور نمک حرام ہو جاتا؟ بلکہ حق شناسی اور شکر گزاری کا تقاضا یہی ہے کہ میں خاموش رہتا۔ پس اے خدا کے بندے، تم خدا کی نعمتوں میں غرق ہو۔ جب بھی زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے کوئی تلخی و مشکل آ جائے تو ناشکری مت کر۔ ایک دفعہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یوں نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے، واضح رہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی بہت زیادہ اولاد تھی، لیکن وہ اپنی بات کا آغاز یا بنیا، اے میرے بیٹے کہہ کر کرتے تھے، جس سے لگتا ہے کہ ان کا شاید ایک ہی بیٹا تھا۔ تاریخ نے اس بیٹے کا نام باران لکھا ہے، لیکن ان کا خطاب تمام اولاد سے ہوتا تھا۔ البتہ یہ تجربہ کار خطبہ کا طریقہ کار ہے کہ وہ بڑوں کو مخاطب کر کے چھوٹوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتے ہیں اور انہیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے،
अपने दिल को लोगों की खुशनुदी और उनकी तारीफ व तकरीब से वाबस्ता मत करो, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ कोशिश के बावजूद इंसान के हाथ में नहीं आती। बेटे ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस बारे में कोई अमली नमूना देखूँ ताकि मौजू को बेहतर तौर पर समझ सकूँ। हज़रत लुकमान ने फरमाया, उठो और घर से बाहर चलो ताकि मैं मौजू को समझा सकूं। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम और उनका बेटा घर से निकले। उनके पास एक गधा भी था। जनाब लुकमान उस पर सवार हुए और बेटा पैदल उनके पीछे रवाना हुआ। वो चलते चलते एक गिरोह के पास पहुंचे। उन लोगों ने जब ये मंजर देखा तो कहा, इस बूढ़े को देखो कि कितना संगदिल है कि खुद तो गधे पर सवार है, लेकिन उसका बेटा पीछे पीछे पैदल आ रहा है। सच बात है कि ये किस कदर गलत काम है। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे से कहा, क्या तुमने उनकी बातें सुनी हैं? बेटे ने कहा, हाँ। हज़रत लुकमान ने कहा, अब मैं पैदल चलता हूँ और तुम गधे पर सवार हो जाओ। जनाब लुकमान पैदल रवाना हुए और बेटा सवार हो गया। चलते चलते उनकी मुलाकात एक और गिरोह से हुई। उस गिरोह ने जब ये मंजर देखा तो कहा, ये दोनों बाप बेटा कितने बुरे लोग हैं। बाप इस एतबार से बुरा है कि उसने अपने बेटे की सही तरबियत नहीं की कि बेटा तो सवार है जबकि बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है, और बेटा इस लिहाज से बुरा है कि उसे अपने बाप पर रहम नहीं आया और उस पर जुल्म कर रहा है, क्योंकि बाप का ये हक है कि उसका एहतराम किया जाए और वो गधे पर सवार हो। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे से कहा, आपने उनकी बातें सुनी हैं? बेटे ने कहा, जी हाँ। जनाब लुकमान ने फरमाया, अब दोनों सवार हो जाते हैं। वो दोनों गधे पर सवार हुए और आगे बढ़ गए। चलते चलते एक गिरोह के पास पहुंचे। उन लोगों ने जब ये मंजर देखा तो कहा, इन दोनों सवारों के दिल में ज़रा बराबर रहम नहीं है कि दोनों बेजुबान हैवान पर सवार हैं। इन लोगों ने इस हैवान की कमर तोड़ दी है। क्यों इस बेचारे हैवान की ताकत से ज़्यादा उस पर वजन डाला हुआ है। बेहतर तो ये था कि एक सवार होता और दूसरा पैदल चलता। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे से कहा, आपने इन लोगों की बातें सुनी हैं? बेटे ने कहा, जी हाँ। जनाब लुकमान ने फरमाया, आओ इस बार हम दोनों गधे के पीछे पीछे पैदल चलते हैं। दोनों गधे से उतरे और उसके पीछे पैदल रवाना हुए। वो चलते चलते लोगों के एक गिरोह के पास पहुंचे। उन लोगों ने कहा, ये दोनों अजीब किस्म के जाहिल अफराद हैं। सवारी के होते हुए पैदल चल रहे हैं और सवारी को खाली छोड़ा हुआ है। ये किस कदर अहमक हैं। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे से फरमाया, आपने इन लोगों की गुफ्तगू सुनी है? उसने अर्ज किया, जी हाँ। जनाब लुकमान ने फरमाया, क्या लोगों को राज़ी करने के लिए इसके अलावा और कोई चारा है? अब जब कि सूरत हाल यूँ है तो कभी लोगों की रजामंदी को अपना महवर व मकसद करार मत दो, बल्कि खुदावंद कुदूस की रज़ा और खुशनुदी को अपना मकसद और हदफ करार दो, ताकि दुनिया व आखिरत में सआदत व कामयाबी हासिल कर सको। रिवायत में है कि एक दिन हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को 3 नसीहतें करते हुए कहा, ऐ पिसरे जान, इन 3 नसीहतों को अपने हाफ़ज़े में महफूज कर लो और इन पर अमल करो। अपना राज अपनी बीवी को मत बताओ। अवान यानी हुक्मरानों के दफ्तरियों से दोस्ती मत करो। नए और कम ज़र्फ दौलतमंद से कर्ज ना लो। हज़रत लुकमान जब दुनिया से रुखसत हो गए तो उनके बेटे ने इन नसीहतों को आजमाना चाहा और देखना चाहा कि इन कामों को अंजाम देने से नुकसान क्या होगा, जिनको अंजाम ना देने की उसके हकीम बाप ने उसे वसीयत की थी। उसने एक गोश्तफंद ज़िबा किया, उसे एक बोरी में डाला, बोरी का मुंह बांधा, उसे उठाकर घर ले आया, अपने पलंग के नीचे गड्ढा खोदा और उसे वहां पर दफन कर दिया। इसके बाद अपनी बीवी से कहा, मेरा एक दुश्मन था, मैंने उसे कत्ल करने के बाद यहाँ पर दफन कर दिया है। मुहतात रहना और इस राज को पोशीदा रखना और किसी को मत बताना। इसके बाद अपने हमसाये में रहने वाले एक दफ्तरी से दोस्ती कर ली। हर रोज़ उसे दावत देता और उसका दोस्त बन गया। इसी मोहल्ला में एक नौजवान रहता था। उसका कोई ख़ानदानी पस मंज़र नहीं था। उसने मेहनत व मुशक्क़त से दौलत इकट्ठी की हुई थी। वो ताज़ा ताज़ा दौलतमंद हुआ था और अपनी दौलतमंदी पर फ़ख्र भी करता था। हज़रत लुकमान के बेटे ने उससे कुछ दिरहम कर्ज लिए और उन्हें घर में छुपा कर रख दिया। दिन गुजरते रहे। एक दिन जनाब लुकमान के बेटे का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। उसने आहो बुका शुरू कर दी और बुलंद आवाज़ से कहा, ऐ बदकार कातिल, ऐ खून रेज, तुमने एक शख्स को बेगुनाह कत्ल करके घर में दफन कर रखा है और अब मुझे भी कत्ल करना चाहते हो। उसकी आवाज़ हमसाये में रहने वाले उस हुकूमती दफ्तरी के कानों में पड़ी जो लुकमान के बेटे का दोस्त बना हुआ था।
वो फौरन बादशाह के पास गया और सारी दास्तान उसके गोशगुजार की। बादशाह ने हुक्म दिया कि कोई शख्स उस कातिल को हाजिर करे। उसी हुकूमती दफ्तरी ने कहा, मैं उसे पकड़कर लाता हूँ। वो शख्स पिसरे लुकमान के घर आया और इंतहाई दिलत आमेज तरीके से उसे घर से खींचा और दोस्ती वगैरह सब भूल गया। उसे खींचते हुए बादशाह के दरबार में ले जा रहा था कि रास्ते में नए नए दौलतमंद नौजवान ने जब जनाब लुकमान के बेटे को इस हाल में देखा तो लोगों के सामने इंतहाई गुस्से के आलम में आकर उसे पकड़ा और कहा, अगर तुम्हें कत्ल के बदले में कत्ल करेंगे तो मेरी रकम डूब जाएगी, लिहाजा मुझसे लिए हुए दिरहम अभी वापस करो। उसने यूं नामर्दी का मुजाहिरा करते हुए जनाब लुकमान के बेटे की इहानत की। बहरहाल लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और जनाब लुकमान के बेटे को इंतहाई तौहीन आमेज तरीके से बादशाह के दरबार की तरफ ले गए। जिस वक्त फर्जंदे लुकमान बादशाह के सामने खड़ा हुआ तो उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू कुछ यूं थी। बादशाह ने कहा, तुम तो लुकमान के बेटे हो, लिहाजा मुनासिब नहीं था कि तुम कत्ल गारत के मुर्तकब होते। फर्जंदे लुकमान ने जवाब दिया, मैंने बिल्कुल नाहक खून नहीं बहाया और ना ही किसी शख्स को कत्ल किया है। दफ्तरी बोला, यह झूठ बोल रहा है, इसने एक शख्स को कत्ल करने के बाद उसका जनाजा अपने घर में दफन कर रखा है। फर्जंदे लुकमान ने कहा, मैं बादशाह से कहता हूँ कि हुक्म दे कि ये लोग उस मकतूल को हाजिर करें और वो एक बोरी में है जिसे मैंने फलां जगह पर दफन किया है। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस जनाजे को हाजिर किया जाए। हुकूमती कारिंदे जनाब लुकमान के बेटे के घर आए। उसकी बीवी ने दफन की जगह की निशानदेही की। उन लोगों ने वहां से खुदाई की, वहां से एक बोरी निकाली और मुंह बंद बोरी बादशाह के सामने ले आए। जब उन लोगों ने बोरी का मुंह खोला तो क्या देखते हैं कि वो तो एक गोसफंद का लाशा है कि जिसे ज़िबा किया हुआ है। हाजरीन ये माजरा देखकर हैरानों परेशान रह गए। बादशाह ने कहा, ऐ पिसरे लुकमान, तुमने गोसफंद को ज़िबा करने के बाद क्यों दफन किया है? इसकी वजह हमारे सामने बयान करो। फर्जंदे लुकमान ने कहा, मेरे बाप ने मुझे यूं वसीयत की थी कि अपना बेद अपनी बीवी से मत कहो, हुकूमती दफ्तरी को अपना दोस्त मत बनाओ और ताज़ा सरबतमंद से कर्ज मत लो। मैं अपने वालिद बुजुर्गवार की इन वसीयतों को आजमाना चाहता था। उन्हें आजमाने के बाद अपने पिदरे बुजुर्गवार की हिकमत व सच्चाई को समझा हूँ और मेरे ऊपर वाज़े हो गया है कि उनकी बात ऐन हकीकत है। जो कोई भी इस नसीहत को सुन रहा है उसके लिए बेहतर है कि अपना राज अपनी बीवी से ना कहे, ताज़ा दौलतमंद से कभी कर्ज ना ले और हुकूमती दफ्तरी से बिल्कुल दोस्ती ना लगाए और अपने खानाए दिल को अहमकों की दोस्ती से पाको साफ रखे ताकि दुनिया व आखिरत की खुशबख्ती पा सके। और आखिर में हज़रत लुकमान की अपने बेटे को की गई चंद और नसीहतें जो यकीनन हमारे काम आने वाली हैं। बेटा, दुनिया पर भरोसा मत करो क्योंकि गुनाह और शैतान इसमें है। दुनिया को अपने लिए जिंदान बनाओ ताकि आखिरत तुम्हारे लिए बहिश्त करार पाए। ऐ पिसरे जान, तुम पहाड़ को अपनी जगह से नहीं उखाड़ सकते और ऐसा काम तुम्हारे ज़िम्मे लगाया भी नहीं जाएगा। बस बला और मुश्किल को अपने कांधों पर मत उठाओ और अपने आप को अपने हाथों से हलाक मत करो। बादशाहों का हमसाया मत बनना, वो तुम्हें हलाक कर देंगे। उनकी अतात और पैरवी मत करना वरना काफिर हो जाओगे। कमज़ोरों और हाजतमंदों की हमनशीनी इख्तियार करो और उनके हमदम बनो। ऐ पिसरे जान, खुदा की बारगाह में ये अर्ज़ करने वाला कि खुदाया मुझे मुआफ़ कर दे, इससे कोई बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि इंसान अमल और अतात इलाही करने की बिना पर बख्शा जाएगा। ऐ मेरे बेटे, पहले हमसाये को देखो बाद में घर लो, पहले हम सफ़र को देखो बाद में सफ़र पर जाओ। ऐ बेटे, ना अहल की हमनशीनी से तन्हाई बेहतर है, साले हमनशीन तन्हाई से बेहतर है। वज़नी पत्थर और लोहे को उठाना बुरे हमनशीन से बेहतर है। ऐ बेटे, जो कोई भी ज़ुबान पर काबू नहीं रखता वो पशेमान होता है। बुज़ुर्गों से मशवरा करो और छोटों के साथ मशवरा करने से शर्म मत करो। फास्कों की हमनशीनी और महफिल से परहेज़ करो क्योंकि वो ऐसे कुत्ते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ पाएंगे तो उसे खा जाएंगे वरना तुझे ज़लीलो रुस्वा करेंगे। उनके साथ दोस्ती इंतहाई थोड़ी और नापायदार होती है। ऐ बेटा जान, अगर तुम्हें रोज़े क़यामत के बारे में शक है तो नींद से बेदार होने को अपने आप से दूर रखो, जबकि तुम्हारे अंदर इतनी कुव्वत व ताकत नहीं है। और अगर तुम इन दोनों के बारे में गौर व फिक्र करोगे तो समझ जाओगे कि तुम्हारी जान किसी और के कब्ज़े में है, क्योंकि नींद मौत है और नींद के बाद बेदार होना मौत के बाद क़यामत बर्पा होने के मानिंद है। बेटा जान,
میں نے 7000 حکمتیں سیکھی ہیں، ان میں سے صرف 4 کو یاد کر لو اور ان پر عمل کرو اور میرے ساتھ بہشت میں چلو۔ اپنی کشتی کو مضبوط بناؤ کیونکہ زندگی کا سمندر بہت گہرا ہے۔ گناہوں کا بوجھ ہلکا کرو کیونکہ گزرگاہ انتہائی مشکل اور دشوار گھاٹی ہے۔ سفر آخرت کے لیے کافی مقدار میں زاد راہ مہیا کرو کیونکہ یہ سفر بہت لمبا ہے۔ اپنا عمل خلوص سے انجام دو کیونکہ اعمال کی جانچ پڑتال کرنے والا بہت تیز بین اور بہت صاحب بصیرت ہے۔ پھر فرمایا، تمہاری جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کس راہ میں ختم کی ہے، تم نے مال کس راستے سے اکٹھا کیا ہے، اس مال کو کس راستے میں خرچ کیا ہے۔ ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار رہو۔ دنیا میں تمہارے ہاتھ سے جو کچھ نکل جائے اس پر افسوس مت کرو کیونکہ دنیا کو دوام نہیں اور یہ بلاؤں سے محفوظ بھی نہیں۔ بس تیار و ہوشیار رہو اور اپنے کاموں کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اپنے دل سے غفلت کا پردہ دور کرو۔ اللہ کے احسان و کرم کی طرف متوجہ ہو اور اس کے عوض میں شکر ادا کرو۔ ہمیشہ اپنے دل میں توبہ کی تجدید کرتے رہو، ہمیشہ اپنے دل میں توبہ کی تجدید کرتے رہو اور موت کے آنے سے پہلے فرصت سے فائدہ اٹھاؤ۔ کسی شخص نے حضرت لقمان سے پوچھا، کون سا انسان بدترین انسان ہے؟ حضرت لقمان نے فرمایا، وہ شخص بدترین ہے جسے اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ لوگ اسے بد کردار سمجھیں گے۔ کسی شخص نے جناب لقمان علیہ السلام سے کہا، تم کس قدر بدصورت ہو؟ جناب لقمان نے جواب میں فرمایا، تم میری شکل و صورت کے عیب نکال رہے ہو یا میری شکل و صورت کی نقاشی کرنے والے اللہ کے؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے پر چلنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ